ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا، نور عرفاں دے مجھے. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اپنے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والوں کی احادیث میں جو فضیلت آئی ہوئی ہے اسے بیان کروں گا. اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے پاس اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. یقیناً قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید کے تعلق سے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ بہت اہم ہیں. ہم میں سے کون ہے جو ان 4 چیزوں کو ناپسند کرے؟ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا زیادہ بہتر ہے یا قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا زیادہ بہتر ہے. اور دلیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یقین جانیں کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ کتب احادیث میں بہت ساری احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کو سیکھیں، سکھائیں اور اس سے بڑھ کر اسے سمجھیں، اور قرآن مجید کے اندر جو احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. تب کہیں جا کر کے ہم ان احادیث کے مصداق بنیں گے. ہمارے معاشرے میں آج کچھ لوگ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید
کی ایک آیت کو بھی وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یقین جانیں صرف حفظ کر لینا، یہ قرآن مجید کا قاری بن جانا آپ کو ان احادیث کا مصداق نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ سچے معنوں میں ان احادیث کے مصداق بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہوگا، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا، اور سمجھ کر عمل کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی ہوگی، تب جا کر کے کہیں آپ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔